میں اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ لوگ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. زید ابن ارقم بڑے عظیم صحابی ہیں. ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم بڑے دور و دراز کا سفر کر کے آپ سے کوئی حدیث رسول سننے کے لیے آئے کہ ہمیں کوئی سرکار کی حدیث سنائیں. آپ نے فرمایا کہ میں ویسے تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت ساری باتیں مجھے بھول گئی ہیں، لیکن ایک حدیث مجھے بالکل صحیح طرح سے یاد ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم. زید بن ارقم. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم نبی پاک کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک مقام آیا جس کو کہتے تھے غدیر خم. غدیر خم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہارے اندر دو بڑی عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ثقلین کا معنی ویسے ہوتا ہے بڑی ثقیل چیزیں، بڑی وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی وزن بہت زیادہ ہے یا ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ بھی اٹھا کر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلے میں ان کو رکھ دیا جائے تو ان کا شان ان سے بھی زیادہ ہے. میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ایک ان میں سے دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کا قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی اہل بیت. تو ان لوگوں نے پوچھا حضرت زید بن اسلم سے کہ من اہل البیت، کہ اہل بیت کون ہے؟ ازواجہ، حضور کی اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیویاں ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ بیویاں اہل بیت ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم ہن اہل بیت ہی، ہاں واقعی وہ اہل بیت ہیں حضور کی بیویاں. لیکن یہاں جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہاں بیویاں مراد نہیں ہیں، بلکہ فرمایا اہل البیت من حرمت علیہم صدقۃ، اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا. ان لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے جن پر صدقہ حرام کیا گیا؟ جو اہل بیت ہے. تو فرمایا آل جعفر و آل علی و آل عقیل و آل عباس، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد. یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں ان کو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گناہ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس اکٹھے آ جائیں گے. جب میں حوض کوثر پر کھڑے ہوں گا تو وہاں قرآن اور میرے اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یہاں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، وہ اہل بیت سے خارج ہیں. بے شک زبان سے 1000 مرتبہ اپنے آپ کو اہل بیت کہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت وہ ہیں جو اکٹھے رہیں گے، قرآن کے ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ روز قیامت بھی میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ وہ مہاجرین و انصار کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جو مہاجرین و انصار ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو خدا ان سے راضی ہو، اور جو ان کو گالیاں دے بے شک 1000 مرتبہ کہے میں سید ہوں، 1000 مرتبہ کہے میں اہل بیت ہوں. اور جب تو اللہ کے قرآن سے ہی
تعلق کٹ گیا ہے، جب تو قرآن کا ہی دشمن بن گیا ہے تو تیرا اہل بیت سے کیا تعلق باقی ہے؟ اہل بیت وہ ہے جو قرآن سے جڑا ہوا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے. ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله غفور رحيم. کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جو پہلے ایمان لائے تھے ان کا درجہ بعد والوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو پھر تو ساری دشمنیاں ہی ختم ہو گئی تھی. جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے، جو جنگ جب چل رہی تھی، جب جانیں قربان کی جا رہی تھی، جو اس وقت ایمان لائے تھے ان کا درجہ پچھلے والوں سے زیادہ ہے. مگر اللہ نے آخر میں نص فرما دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے پچھلے ہوں یا بعد والے ہوں سب سے جنت کا وعدہ کر دیا گیا. کوئی صحابی جو پہلے ایمان لایا یا بعد میں ایمان لایا ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے. تو جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکتا ہو، جو حضرت عمرو بن العاص کو گالیاں بکتا ہو، بلکہ جو صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم و جناب عثمان غنی کو گالیاں بکتا ہو، اس بدبخت کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ جی ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کے بولٹن سے کسی ایک خبیث عورت نے فون کیا امہ چینل کے اوپر. میں اس دن موجود نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو اس گالی کے سننے سے محفوظ رکھا. باقی علماء کرام وہاں موجود تھے. اس عورت نے فون کیا کہ میرا نام عائشہ ہے، یعنی اس نے بکواس جھوٹ بولا کہ میں عائشہ میرا نام ہے، میں بولٹن سے فون کر رہی ہوں. اور اس کے بعد اس نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی تینوں کا نام لے کر ایک موٹی گالی دی اس اور پھر اس نے بند کر دی. تو مجھے بتاؤ ان خبیثوں کا، ان بدبختوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے؟ اور جن کو خدا تعالی جنتی قرار دے رہا ہے جی، بلکہ صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جن کا صحابی رسول ہونا خود نص قرآن سے ثابت ہے. میں کون سی آیت پڑھوں، کہاں تک میں بات کو لے کر جاؤں؟ تو ان کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. جو قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اور جن کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں تم تو 14 صدیوں کے بعد آئے ہو، نبی کا سگا بیٹا ہو اور نبی کے عقیدے کے خلاف ہو تو خدا کہتا ہے اہل بیت نبی سے نکل گیا. جی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا تو نے اسے کیوں غرق کر دیا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. سگا بیٹا ہو نبی کا، مگر اس کا عقیدہ بدل جائے، اس کا نظریہ بدل جائے، اللہ کی کتاب سے ہٹ جائے، اللہ کے نبی سے ہٹ جائے، وہ سگا بیٹا مگر خدا کہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے نکل گیا ہے. 14 صدیوں کے بعد آ کر بکواس کرتا پھرے اور کہے کہ میں سید ہوں، میں اہل بیت ہوں، وہ کوئی سید نہیں ہے. اس کی نسبت سعادت ختم ہو گئی. لیکن جو سید ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، یاد رکھو چاہے 1000 گناہ گار، یہ بھی ساتھ میں بات کہنے چاہیے، سید سچا سید ہو، صحیح سید ہو اور ایمان اس کا صحیح ہو، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا ہو، جناب صدیق اکبر کا غلام ہو، فاروق اعظم کا عقیدت مند ہو، عثمان غنی سے پیار رکھنے والا ہو. جتنا بھی گناہگار ہو، روز قیامت کملی والے کی نسبت اس کے ضرور کام آئے، سرکار کا تعلق ضرور اس کے کام آئے. اور یہ وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سید کتنا بھی گناہگار ہو، عقیدے والا صحیح ہو، صحیح عقیدے والا ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے. جی اس سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے کہ گناہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم سارے گناہگار ہیں، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. جی تو اس
اس گناہ کی وجہ سے اگر اس کو ستایا جائے, اگر اس سے دشمنی کی جائے تو اس سے رسول پاک کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے رسول پاک کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تمام سادات سے محبت رکھیں. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں شاید پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ہمارے مدرسے کے اندر کوئی اس سے ایسی سخت غلطی ہوئی کہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے سزا کوئی نہیں دیتا ہوں, بس اتنا کہتا ہوں کہ تیری وجہ سے دوسرے بچوں کا ماحول خراب نہ ہو, تو اپنا بستر اٹھا اور تو یہاں سے چلا. اس نے اپنا بستر وغیرہ اٹھایا, سامان اٹھایا, اور جب وہ دروازے تک پہنچا تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر پیچھے گئے اور اس کا سامان پکڑ لیا اور کہا کہ تو اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جا, میں تجھے نہیں نکالوں گا. ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ کا رسول کہے تو نے میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا, مدرسے سے نکال دیا تھا, چل نکل, تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوشی سے جائے گا تو جائے گا, اپنی مرضی سے تو رہنا چاہے تو ساری زندگی یہاں تو رہ سکتا ہے, اس لیے کہ تو آل رسول ہے. اس لیے ہمارے امام کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہاں مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ امام شامی نے در مختار کے اندر, رد المختار کے اندر ایک بڑا خوبصورت امام افروز واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کا ایک بندہ جس کا نام عبداللہ تھا, وہ حج کرنے کے لیے نکلا تو ایک سید زادی نے آ کر اسے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے, غربت ہے, کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اگر تو ہماری حمایت کر دے, ہمارا تعاون کر دے تو ہم روز قیامت اگر ہم بخشے گئے تو اپنے نانا جان سے تیری سفارش ضرور کریں گے, ہم رسول پاک سے تیری ضرور سفارش کریں گے. اس کے دل میں ایسی بات بیٹھی, ایسی چوٹ لگی اس کو, اس نے کہا کہ حج تو پھر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پھر بھی کر لیں گے, میرے پاس پیسے ہیں, اگر میں آل رسول پر قربان کر دوں تو ہو سکتا ہے اسی سے بیڑا پار ہو جائے, اسی سے مسئلہ حل ہو جائے. اس نے حج کا ارادہ کینسل کر دیا اور جو اس کے پاس تھا وہ اس نے اہل بیت کو دے دیا, حضور کی اولاد کو دے دیا. جی وہ حج کر کے واپس, لوگ حج کر کے واپس آئے, جب بغداد پہنچے وہ نکلا حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے کہ چلو حج پر نہیں گیا تو جو حج کر کے آ رہے ہیں ان کی زیارت کر لیتے ہیں, ان کا استقبال کو رسیو کرتے ہیں. حاجیوں کا قافلہ پہنچا, ایک اس کو کہتا ہے تقبل اللہ منکا, حاجیہ تیرا اللہ حج قبول کرے. وہ کہتا ہے میں حج پر نہیں گیا, تم نے میری شکل کا کوئی آدمی دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم نے تجھے ہی دیکھا ہے, ہم بچپن سے تیرے ساتھی ہیں, تجھے جانتے ہیں, ہم نے تجھے خود دیکھا ہے. کوئی کہتے ہیں ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا تھا, کوئی کہتا ہے مینا میں دیکھا تھا, کوئی کہتا ہے مکہ میں دیکھا تھا, کوئی کہتا ہے جالیے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ہر کوئی کہہ رہا ہے تقبل اللہ منکا, حاجی تیرا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ بڑا حیران, حتیٰ کہ حد ہو گئی. ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حاجی صاحب آپ نے مجھے 2000 درہم کی تھیلی دی تھی کہ میری کہیں گم نہ ہو جائے, یہ تھیلی میں تمہاری اس وقت سے لے کر جو ہے سنبھالے پھرتا ہوں, اپنی امانت کو واپس لے لو, یہ اپنے 2000 درہم اپنے واپس لے لو. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ کہنے لگا آپ تو بالکل ہی انتہا ہو گئی ہے کہ یہ 2000 کی تھیلی بھی مجھے واپس دے. اصل میں جتنا اس نے مالی طور پر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنا اس کو واپس عطا کر دیا. بڑا حیران ہے, بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. رات کو سویا, ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی, ادھر کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا. سرکار خواب میں آئے, آتے ہی فرمایا تقبل اللہ منکا, حاجیہ تیرا حج اللہ قبول فرمائے.
رسول اللہ دنیا والے تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، دنیا والے تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، مگر آقا آپ تو ہر ایک کو جاننے والے ہیں، آپ کو تو دھوکہ نہیں ہو سکتا، آپ تو جانتے ہیں میں حج پر نہیں گیا۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق ملکا علی صورتک فانہ یحج منک الی یوم القیامت۔ اے حاجی، تو نے حج ظاہری طور پر نہیں کیا مگر میری آل کی خدمت کی ہے، اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے۔ یحج منک الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا ہی رہے گا۔ بڑے بڑے حاجی آئیں گے، کوئی 4 مرتبہ کریں گے، کوئی 10 مرتبہ کریں گے، مگر تیرا حج قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ ان کو کہتے ہیں اہل بیت ذریت، اہل بیت ذریت، جو حضور کے اہل بیت ہیں اولاد ہونے کے لحاظ سے ان کا دامن پکڑے رکھو۔ حضور نے فرمایا ان کا دامن پکڑے رکھو۔ دامن پکڑنے کا معنی بھی سمجھ لیں، قرآن کا دامن پکڑنے کا مطلب ہے قرآن کی اطاعت، قرآن کی اتباع کرو، قرآن پر عمل کرو، اور اہل بیت کا دامن پکڑنے کا مطلب ہے کہ ان سے سچی پکی محبت کرو، ان سے سچی پکی محبت کرو، اور جنہوں نے بھی محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا ہے، آخرت میں بھی نوازا ہے۔ وہ بھی آپ کے ذہن میں آپ علماء کرام سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا تھے؟ وہ ایک پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، ریسلر تھے جی، وہ بڑے باڈی بلڈر تھے جی، طاقتور تھے، اور بادشاہ کے وہ مقرر کردہ، بادشاہ کو ناز تھا ان پر، اور بادشاہ ان کے اوپر بڑا پیسہ نچھاور کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ میرے پہلوان کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ تو لمبے واقعات ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے پہلوان کا مقابلہ کرے، تو ایک بزرگ آل رسول نبی کا بیٹا کہنے لگا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بزرگ تو کیا مقابلہ کرے گا، تیری صحت اور تیری عمر دیکھ تو اپنی، اور تو کہتا ہے، کہا کہ بھئی اگر آپ اپنا اعلان کرنے میں سچے ہیں، آپ نے اعلان جھوٹا نہیں کیا ہے، تو اپنے اعلان پر قائم رہو، میں لڑنے کے لیے تیار۔ بادشاہ مجبور ہو گیا کہ اب اعلان تو کر دیا ہے کہ جو بھی آئے مقابلہ کرے، تو میدان لگ گیا، ادھر سے پہلوان بھی نکلا، ادھر سے وہ نبی کا بیٹا بھی نکلا، وہ سید بھی نکلا۔ سید قریب آیا تو سید نے اس کے کان میں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں غریب ہوں، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تو آل رسول کا بڑا احترام کرنے والا ہے۔ اے جنید، تو اہل بیت رسول کی تعظیم کرنے والا ہے، اگر تو نیچے گر جائے اور میں تیرے اوپر چڑھ جاؤں اور اس طرح میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے انعام مل جائے، تو انشاءاللہ العزیز میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، انشاءاللہ تجھے نبی سے تجھے ضرور بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ میں اگر میں بخشا گیا تو میں تیری شفاعت ضرور کروں گا، تیری سفارش ضرور کروں گا۔ تو ایسے ہوا، وہ نیچے گرا اور اس نے اسے اپنے اوپر گرا لیا اور اس کو انعام مل گیا۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا، جنید سے سارے اعزازات واپس لے لیے، جتنے تمغے دیے ہوئے تھے سارے واپس لے لیے، اور وہ شاہی لباس بھی اتار لیا اور وہی سادہ لباس پہنا کر اس کو نکال دیا اپنے دربار سے کہ نکل جاؤ، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا کوئی اعزاز باقی نہیں ہے۔ وہ جا کر بڑی ہی تکلیف سے اور بڑے ہی غمناک ہیں، سوتے ہیں تو سرکار مدینہ اپنی زیارت فرماتے ہیں، اے جنید، پہلے تو پہلوانوں کا سردار تھا، اب سے ہم تجھے اولیاء کا سردار بنا رہے ہیں۔ اور جنید بغدادی کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کا سردار۔ حضرت جنید بغدادی کی بڑی کرامات ہیں، بڑا اللہ نے پھر مقام عطا فرمایا، کیوں؟ صرف ایک سید زادے کی تعظیم کرنے کی وجہ۔
تو سیدوں کی تعظیم کرنی چاہیے، سیدوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں ان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سادات کو بھی چاہیے، سادات جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی، سادات کو بھی چاہیے کہ اپنی اس نسبت کا خیال رکھیں اور کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ لوگ ان پر انگلی اٹھائیں، اور خدا کی اس تحریر کو یاد رکھیں کہ دوسروں سے ان کو گناہ ڈبل ہوگا، ان کو سزا ڈبل ہوگی، اس لیے کہ وہ نسبت بہت بڑی عظیم رکھنے والے ہیں۔ اور تیسرے ہیں اہل بیت مودت۔ اہل بیت مودت وہ ہیں جن سے حضور نے پیار کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے امام حسن، امام حسین، مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی کہہ دے کہ میں اپنی تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت، اور یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن سے آپ کی محبت کو فرض کیا گیا؟ فرمایا کہ الحسن والحسین واباہما وامہما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین ہے، ان تینوں سے پیار کرنا چاہیے، تینوں سے محبت رکھنی چاہیے، تینوں سے احترام رکھنا چاہیے، اور یہ سارے کے سارے اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں جو کچھ میرے ذہن ابھی تک آیا میں نے عرض کر دیا، بات کو آگے بہت سارے قرآن پاک کے مقامات ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے عرض کیا مولا پاک اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ان لفظوں پہ اکتفا ہے، وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب اللہ نے اہل بیت پاک کے فضائل، عظمت و شان، عظیم و شان طریقے سے بیان کیا۔ ایک بات کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے محرم شریف کا، اور محرم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، آپ سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، وہ اہل سنت و جماعت کے سینوں میں بستا ہے، اور صرف محرم کے مہینے میں نہیں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر وقت میں یہ مہینہ محرم کا ہے، اور اس محرم کے مہینے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ دو عظیم ہستیوں کا تعلق ہے۔ ایک حضرت سیدنا فاروق، ویسے اصل میں بات یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے، سب ہی عظیم ہے۔ اب دیکھیں میں غور کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت دی ہے کہ پورے صحابہ میں کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ، بات ماننے کی ہے۔ اور یہ طاہر علی نے بیان کیا وہ تین گروہ ہیں، کوئی صرف صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، ایک وہ ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ بھائی ہم نے پوچھا بھائی تم اہل بیت کو مانتے ہو، صحابہ کو کیوں نہیں مانتے، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اہل بیت نہیں جی، یہ تو یہ اہل بیت کے دشمن ہے۔ اچھا، ان صحابہ کو ماننے والوں سے پوچھا کہ تم اہل بیت کے بارے میں اتنے گھٹیا خیالات کیوں رکھتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہاری زبانیں گھونگ ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے نہیں جی ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہے،
سے پوچھا بھئی تم اہل بیت کو بھی مانتے ہو، صحابہ پر بھی قربان جاتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نفس کی نہیں مانتے، خدا کی مانتے ہیں یا مصطفیٰ کی مانتے ہیں۔ ہمیں یہ امتیاز جب خدا نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کے بندے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی مرضی کے بندے ہیں، اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے نا؟ ایک اور شخصیت کو بھی حضور نے کندھوں پر اٹھایا اور وہ حضرت امام حسین۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نہیں، امام حسین کو حضور نے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا کسی کے کندھے پر سوار ہونا اس کندھے کی فضیلت ہے، اور کسی کا حضور کے کندھے پر سوار ہونا اس سوار کی فضیلت ہے نا؟ پر دیکھیں ایک بات ہے، اہل بیت کی عظمت کو سلام، اور ہمیں تو اس بندے کے ایمان میں بڑا تعجب ہوتا ہے، شک پڑ جاتا ہے جو کہیں اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کندھے پر سوار کرایا ہے۔ بچوں کو نانے اٹھایا ہی کرتے ہیں، شاید آپ کی نہیں توجہ نہیں، بچوں کو، نواسوں کو نانے اٹھایا کرتے ہیں۔ میں اپنے نواسوں کو اٹھاتا ہوں، آپ جن کے ہیں وہ اپنے اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہوں گے۔ بے شک میں اپنے نواسے کو اٹھاؤں، میرا اس سے محبت کا یہ انداز ہے، نواسی کو اٹھاتا ہوں، یہ میرا انداز ہے۔ پر رسول نے اپنے نواسے کو اٹھا کے صرف زمین سے اٹھا کے کندھے پر نہیں، زمین سے اٹھا کے عرش پر، پر پھر بھی کہنا پڑتا ہے نواسوں کو لوگ اٹھایا ہی کرتے ہیں، امیر بھی اٹھاتے ہیں، غریب بھی اٹھاتے ہیں، بڑے بھی اٹھاتے ہیں، چھوٹے بھی اٹھاتے ہیں، اور انبیاء بھی اٹھاتے رہے، اولیاء بھی اٹھاتے رہے، حضور نے بھی اٹھایا، اٹھاتے ہیں۔ مگر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرایا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا بشر پیدا ہی نہیں ہوا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق ہے، کسی کو یہ حاصل ہے، کسی کو حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، وہ دعا مشہور ہے نا، آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عامر بن حشام، اے اللہ عزت دے میرے اسلام کو۔ میرے لفظوں کو اگر نوٹ کر لیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ عزت دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ یا عامر بن حشام کے ابو جہل کے ساتھ، یعنی ان دونوں میں سے جس کو تو چاہے مسلمان کر دے۔ اب حضور چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ عمر کو مسلمان کر دے، یہ ابو جہل کو اس میں، یعنی انتخاب خود نہیں فرمایا، اس پر چھوڑ دیا، اس پر چھوڑ۔ اور پھر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت دے دی۔ اب دیکھیے دعا کے الفاظ نوٹ کریں، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، عمر کو مسلمان کر کے۔ اللہ نے عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دی۔ اب مجھے کہنے دیجئے
السلام کے دست حق پرست پر بیعت کی، کائنات کا امام بنا، پر اسے عزت سے نوازا اسلام نے، پر حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی دعا کے بعد بتاتے ہیں سارے مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام سے ملی ہے، پر عمر کا ایمان وہ ایمان ہے کہ اسلام کو عزت عمر سے ملی ہے۔ اللہ اعز الاسلام، دے عزت عمر کو مسلمان کر، پھر اللہ نے مسلمان کیا عمر کو، اور عمر کے ذریعے سے عزت کیسی ملی؟ ابھی مسلمان ہوئے، عرض کیا حضور حق پر ہے، قرآن حق ہے، حق ہے۔ فرمایا پھر آپ یہ چھپ کے نہ مانے دیتے ہو، عزت دی اسلام کو، کیا کریں؟ کعبے میں تو جانے نہیں دیتے، صحن کعبے میں سجدہ ادا کرنے نہیں دیتے کافر، اس لیے چھپ کے دار ارقم میں پڑھتے۔ عرض کیا آقا پھر آج تو میں مسلمان ہو گیا، آج نہیں، آج نہیں، آج نماز دار ارقم میں نہیں ہوتی، یہ دروازوں کو بند کر کے نہیں ہوتی، چھپ چھپا کے نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں، 40، آپ کے آنے سے 40 کا عدد پورا ہوا ہے مسلمان کا۔ عرض کیا حضور اپنے صحابہ کو ساتھ لیں، میں آگے چلتا ہوں۔ چلتے ہیں کعبے کے شہر میں، آپ امامت فرمائے، ہم نماز پڑھتے ہیں، عمر دیکھے گا کون ہے جو محمد کو روکتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام، یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے جو کسی سے آپ کی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی دیکھیے، ان کو بھی اللہ نے حضور کے توسط سے وہ عزت عطا فرمائی جو کسی سے آپ کو نہیں۔ صحابی کیا 1,24,000 کے قریب نبیوں میں سے کسی کے صحابی کو نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی 2 صاحبزادیاں، ایک ہی بندہ ہے پوری کائنات، صرف ایک، اس خدا کی زمین پر صرف ایک انسان جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، اور نہیں لفظ شاید میں نے کچھ ہلکا بولا ہے، نبی کی 2 بیٹیاں نہیں، محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں۔ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا انسان؟ صرف حضرت عثمان، آئیے ان کے مرتضیٰ کی طرف، ان کو بھی فضیلتیں ہیں جو دوسروں کو نہیں ہیں، اور ان کو انفرادی فضائل کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کو سرکار نے کندھوں پر بٹھایا، کندھوں پر، حضرت کعبے میں جب بت گرائے جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا، یہ لکھنے والوں کا مسئلہ ہے بھائی، ورنہ نبی کا ہاتھ ہو، نبی کا کس نبی کا، باقی نبیوں کی بات نہیں، اس نبی کی بات کرتا ہے۔ سید الانبیاء کا ہاتھ، امام الانبیاء کا ہاتھ، رسولوں کے امام کا ہاتھ، صاحب معراج کا ہاتھ، بتاؤں یہ وہی ہاتھ ہے، اس طرح اٹھتا ہے تو چاند ہاتھ میں ایک انگلی اٹھتی ہے تو سورج، اب لوگ کہیں جی ہاتھ نہیں جاتا تھا، نہیں پہنچتا تھا، بھائی جس کا ہاتھ، یہ اب دیکھیں قاری صاحب تو بہت بڑی عالم، میں نہ مولوی نہ رند نہ مست نہ عالم، بس بیٹھ کو 2-4 باتیں ہیں،
بھئی نماز استسقاء نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی اور یوں ایک قدم آگے کیا پیچھے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ ایک قدم آگے کیا تھا پھر واپس آ گئے. فرمایا میں نے نماز پڑھاتے پڑھاتے دیکھا جنت کے خوشے لٹک رہے تھے. میں نے چاہا کہ ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ کے لے لوں. جنت کی تعین سدرۃ المنتہی قرآن کہتا ہے. پھر میں نے اور میں اگر توڑ لیتا قیامت تک تم کیا ساری خدائی کھاتی ختم نہ ہوتا. اور میں نے چاہا کہ اگر میں اس کو توڑ کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا تو علم وہ کیا غیب پر ایمان جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. سو میں نے اس کو چھوڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ پہنچتا چھڑی میں پہنچتی علی المرتضیٰ کو بلایا گیا. عرض کیا حضور حکم فرمایا تم ایسے کرو میرے کندھوں پر چڑھو اور ان اوپر جو بت ہے ان کو اپنے ہاتھ سے گرا دو. میں نے عرض کیا نا حضور کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے؟ ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں تھی. سمجھنے کی باتیں ہیں. ہاتھ کی بھی ضرورت نہ تھی. پر حضرت علی کو بلایا فرمایا میرے عرض کیا حضور میں یہ گستاخی کیسا ہے؟ میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پر بیٹھے چلیں اور اسی اپنے ہاتھ سے بتوں کو بھی گرا دیں جس طرح دوسرے بتوں کو گرا دیں. تو پتہ ہے آپ کو رحمت کائنات نے فرمایا کیا تھا؟ فرمایا اے علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تم نہیں اٹھا سکتے. سو میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں. حضرت علی کندھوں پر سوار. اور لکھنے والے نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب بتوں کو گرا چکے تو حضور نے پوچھا تھا کہ علی کیسا لگ رہا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیسا ہے؟ صورتحال کیسی ہے؟ یہ مقام کی بلندی کیسی ہے؟ کیا سمجھ رہے؟ کیا سوچ رہے؟ عرض کیا حضور چاہوں آپ حکم فرمائے کہ عرش کے پائے کو ہاتھ. اچھا حضور نے بچوں کو کندھوں پر اٹھانا وہ الگ مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھایا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں 4 ہیں اور ہم ہر صاحبزادی کی عزت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے. بھائی ہمارے رسول کی صاحبزادی ان سے ہم پیار نہیں کریں گے, ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے, تعظیم نہیں کریں گے, کس کی کریں گے؟ ہم اپنے استاد کی صاحبزادی ہو تو اس کا احترام کیا کرتے ہیں, اپنے کسی عزیز کی صاحبزادی ہو تو اس کا احترام کیا کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے رسول کی صاحبزادی ہے. پر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جتنا پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا کسی اور سے نہیں تھا. اتنا پیار تھا کہ حضور جب تشریف لاتے تھے تو فاطمہ تو زہرا اپنی جگہ چھوڑ دیتی تھی. چلے وہ تو صاحبزادی تھی نا, بیٹی تھی نا, اور بیٹی یا بیٹا ہو باپ کے آنے پر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اور یہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے, یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو. چھوڑ بات تو یہ ہے کہ جب سیدہ آتی تھی خاتون جنت آتی تھی, حضور تشریف فرما آتے تھے تو حضور علیہ السلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کے جگہ چھوڑ دیتے تھے. حضرت علی کے نکاح میں حضرت سیدہ فاطمہ. ایک اور بات بتاؤں, مجھے نہیں معلوم علماء کو پتا ہوگا,
حضور علیہ السلام نے اپنی پاک زندگی میں کسی کا ہاتھ نہیں چھویا. سبحان اللہ. صرف ایک ہستی بتاتا ہوں جس کا ہاتھ سرکار نے چھویا. اور آپ اندازہ فرما لیں ہم جس کا ہاتھ چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں بھائی؟ پتہ ہے نا ہم صرف ایک ہستی اس دنیا میں میری نالج کے مطابق سبحان اللہ جس کے ہاتھ کو حضور علیہ السلام نے خود نبوت کے منہ سے بوسہ لیا ہے اور ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ دیا ہے. اور بتاؤں وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی جس کے ہاتھ کو سرکار نے اٹھا کے اپنے لبوں پر لگا کے بوسہ لیا ہے وہ ہستی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. صرف ایک ہستی جس کے ہاتھ کو سرکار. اور یہ وہ ہستی ہے جس کا نکاح حضور علیہ السلام نے خود حضرت علی سے کیا. تو یہ اسی طرح سے اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں تو سب کا مقام ہے. آج ہم یہ جو محفل سجا کے بیٹھے محرم کے سلسلے میں اور اس محرم کے ساتھ خصوصی طور پر دو شخصیتوں کو حضرت عمر فاروق اور حضرت امام حسین پہلی تاریخ کو شہادت ہے فاروق اعظم کی اور 10ویں تاریخ کو شہادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ محرم میں ہم خاص طور پر ان دو ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو فاروق اعظم کی شہادت اور 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہے. تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور آج کی مجلس بھی ہم نے شہیدان کربلا کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں امام حسین کی عظمت کو جنہوں نے حضور علیہ السلام ہارے دیکھی, نہ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف کیا, نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی, پر پھر بھی وہ نانے کے دین کے لیے وہ معصوم سا گلا اس رستے میں کٹوا کے گیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں علی عابد زین العابدین کو جنہوں نے بیماری کی حالت میں باپ کا ساتھ دیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت زینب کے ان بیٹوں کو جنہوں نے اپنے ماموں کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت امام حسن کے بیٹوں کو جنہوں نے اپنے چاچے کے سامنے اپنی جانوں کو وار دیا اور ہر اس فرد کو جنہوں نے سفر میں امام حسین کا ساتھ دیا ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور سلام اگر ہمارا قبول ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا تو سمجھو کام ہو گیا. آخری بات یہ ہے, نماز پڑھتے ہیں. مول صاحب آج کل ہمیں یہ کچھ سننے کو ملتا ہے, آپ نے بولٹن کی کسی عورت کا بات کی تو ظاہر ہے جو کچھ کسی کے اندر ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے. اس عورت نے جو اس کے اندر گاند تھا اس نے نکالا, اس نے بتا دیا میں کیا. ہم اس عورت ہو یا مرد ہو 1000 بار لعنت کرتے ہیں جو حضور کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہماری طرف سے اس پر کروڑوں لعنت. یہ بات ہمیں آج کل بتائی سنائی جتائی جاتی ہے کہ سید سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. بھائی یہ بات ہم سنتے ہیں, لوگ سناتے ہیں اور ہمیں تعجب میں ڈال دیتے ہیں. اسلام کی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کرتا نہیں. ہاں, جن لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے,
جو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ سرکار کی حدیث کی کوئی روایت ہے۔ دین نام قرآن اور حدیث کا ہے، کسی مولوی کی بات کا نہیں۔ اگر کسی مولوی نے یہ بات کہی ہے تو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، ابھی آیات قاری صاحب نے پڑھ کے آپ کو بتائی کہ اے اہل بیت، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو لوگوں کو ایک گناہ کا ایک گناہ اور تمہیں ایک غلطی کی ڈبل سزا ہے قرآن کا۔ ہاں ساتھ میں یہ بھی ہے، تم اگر نیک عمل کرو گے تو لوگوں کو ایک کے بدلے میں 10 ملے گی، اور تم ایک کرو گے تو ایک کے بدلے میں کم از کم 20 ملے گی۔ اس لیے یہ باتیں غلط ہیں، اس نتیجے کو اپنے ذہن سے صاف کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، سید کی ذات کو سلام ہے، سید کا بڑا مقام ہے۔ اب اس سے بڑا مقام اس کا کیا ہوگا کہ اس کی رگوں میں خون رسول ہے۔ اب بتائیں اس سے بڑی کیا ہوگا، اس سے بڑی عظمت اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں سید صاحب کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ سید کو تو ہر وقت اپنے سر کو سجدے میں رکھنا چاہیے کہ بلا استحقاق رب نے مجھے اپنے محبوب کی اولاد میں پیدا کر دیا، وہ جو چاہتا تھا اس نے یہ احسان کیا ہے تو میں اس احسان کو کبھی فراموش نہ کروں۔ اور اس احسان کا بدلہ یہ تھا کہ جتنا بڑا اس پر احسان تھا اتنا ہی وہ دنیا کو جھوک کے ملتا۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھوک کے ملتے ہیں کہ سب نگو ہو کر سراہی بھرا کرتی ہے پیمانوں، سراہی سب نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ گھڑا جو ہوتا ہے اگر اس کو یوں کر کے الٹایا نہ جائے تو پیالے میں پانی پڑتا، سیدھا ہی وہ اسی طرح رہے تو اس سے تو پانی پیالے میں، گلاس میں، برتن میں، کپ میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ یوں جھکتا ہے تو دنیا کو فیض دیتا، اور جو سید ہو کے دنیا کو یہ کہے نہیں جی میں عبد الخانہ نہیں کر سکتا، ہاں میں موسیقی کے لیے نہیں کر سکتا، میں سیدہ۔ اللہ اکبر۔ تو نے خدا کے احسان کا ناشکری کی، خدا کا مقابلہ کیا، تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا خدا نے تجھے سیدوں میں پیدا کیا ہے، اور تم اکھڑنے لگا ہے خدا کی اس مخلوق سے نفرت۔ یہ لوہار، یہ ترخان، یہ موچی، یہ تیلی، ان کو انسان نہیں سمجھتا ہوں۔ اب میں سوال تجھ سے کرتا ہوں، میں نے پڑھا کہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گزرنے لگے، کیچڑ تھا، رستہ چھوٹا تھا، ایک ہی آدمی اس سے گزر سکتا تھا، اور یہ گزرنے لگے، آگے سے کتا آ گیا، توجہ کتا۔ یہ سید حضرت با یزید بستامی کو چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، سید الاولیاء۔ کتے کو دیکھا تو آپ رستہ چھوڑ کے کیچڑ میں کھڑے ہو گئے، کتا بدل گیا۔ ساتھ اور لوگ تھے، انہوں نے پوچھا سرکار کیا ہوا؟ وہ کتا تھا، آپ انسان، نہ صرف انسان بلکہ اللہ کی مقرب ولی۔ آپ کیچڑ میں کھڑے ہو گئے، پاؤں بھر لیے، جوتے بھر لیے، کپڑے خراب کر لیے، مگر کتے کے لیے رستہ چھوڑ دیا۔ فرمایا یار ٹھیک کہتے ہو، مگر سنو، یہ جب کتا سامنے سے آ رہا تھا نا، اس نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا با یزید ذرا ٹھہر جا، مجھے ایک بات بتا پھر تو گزر جانا۔ کتے نے کہا تھا کہ میں کتا ہوں، آپ انسان ہیں، کتا ذلیل مخلوق ہے،
انسان عظیم مخلوق ہے. بے شک. میں کتا ہوں, دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے. آپ انسان ہیں, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے بس اتنا بتا دیں کہ بنانے والے نے مجھے کتا کس غلطی کے بدلے میں, میرے کس گناہ کی بدلے میں بنایا, اور آپ کو انسان کس کمال کی وجہ سے بنایا. آپ میں وہ کون سی بات تھی کہ اللہ نے چاہا کہ تجھے انسان بنا دے, اور مجھ سے وہ کون سی کمی تھی, کون سی خطا تھی, کون سی وجہ تھی کہ مجھے اس نے کتا بنا دیا. اب آپ گزر جائیں, میں ہٹ جاتا ہوں. فرمایا, میں نے کہا نہیں کتے, تو سچا ہے, میں ہٹ جاتا ہوں, تو گزر. سبحان اللہ. کوئی سننے والا, کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کو سمجھ میں بھی آئے. یہ بایزید پر رب کا احسان تھا, اور اس احسان کا اظہار اس نے اس طرح کیا کہ خود کیچڑ میں کھڑے ہو گئے, کتے کو رسا دیا. اور تو سید ہو کے تیلیوں, موچیوں, لہاروں, ترخانوں کی ذلت کرتا ہے, نفرت کا سبق دیتا ہے, انسانیت میں دیواریں تعمیر کرتا ہے. مجھے بتا, میں یہ دیکھوں تو رسول کی آل سے ہے, یا تیری زبان کو دیکھو یہ تو آگ کی گولے اگلتی ہے. خدا کا خوف ہونا چاہیے. سید کو چاہیے اسی طرح سراہی سر یوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اگر کسی کو فیض دینا ہے, کسی کو کچھ پہنچانا ہے, کسی کو کچھ دینا, فائدہ دینا ہے, تو اللہ کے بندے جھک جا, احسان مان اس اللہ کا کہ اس نے رسول کی آل میں پیدا کر دیا. کوئی بندہ محنت کرے ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی زوردار طریقے سے پڑھے حافظ بن جاتا ہے, کوئی محنت کرے عالم بن جاتا ہے, اسے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے محنت کی ہے, اس کو کہو حافظ صاحب ہے. سبحان اللہ. اس نے مغز مارا ہے, اس کو ڈاکٹر صاحب کہو. اس نے دن رات ایک کر کے دین کا علم حاصل کیا ہے, اسے عالم کہو. تو نے سید بننے میں کون سی محنت کی ہے؟ میرا سوال ہے, تو نے کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو نے کس لیے تجھے جو سید ہونا نصیب ہوا ہے, یہ تیرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ سمجھ اللہ کا بڑا احسان تھا. اور اگر اللہ تجھے کسی تیلی یا موچی یا لوہار کے گھر میں پیدا کر دیتا تو پھر دنیا تجھے اس طرح نفرت کرتی, تجھے بہت اچھا لگتا, بہت اچھا لگتا, کر نہیں سکتا تھا. خدا قادر نہیں ہے, کر سکتا ہے. سو ایسی باتیں نکالنے والے کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ باتیں بالکل غیر اسلامی باتیں ہیں, ان میں دین کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی, اور یہ جو مجلس تھی اس کا جو مقصد تھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لنگر ہے, آپ تو آئے ہیں, آپ کو مبارک ہو. آنے والوں سے شکوہ نہیں ہوتا, نہ آنے والوں سے ہوتا ہے. اور جو آئے نہیں ان سے شکوہ بھی کیا کریں, نہیں آتے, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی بس مرضی ہے. کوئی ٹی وی پر ہیں, کوئی نوکری پر ہیں, یہ فلانے پر ہیں, وقت ہی نہیں ملتا جی, یہ ہو گیا وہ گیا, چلیں ان کی مرضی ہے. بہرحال ہم تو ان کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں, ان کی نگاہ ہو گئی تو سب پاک ہو گیا. اللہ کرے ان کی نگاہ ہماری طرف ہو گئی. آؤ جی اذان کو, کسی نے وضو کرنا بھی جلدی سے.
اشہد